السلام علیکم۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عہد اور امانت کے تقاضوں کو نبھانے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ انفرادی طور پہ بھی آیا ہے، اجتماعی طور پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک ساتھ بھی آیا ہے اور الگ الگ بھی ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، امانت ہر وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کوئی دوسرا ہمیں سونپے۔ یہ دوسرا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا سماج بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا حکومت بھی ہو سکتی ہے، یہ دوسرا پروردگار عالم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو ذمہ داریاں ہمیں دوسروں کی طرف سے دی جائیں اور ہم ان کو لے لیں یا فطری طور پہ ہم انہیں لے رہے ہوں، یعنی اولاد مثال کے طور پر فطری طور پہ خدا کی طرف سے دی جانے والی ایک امانت ہے۔ ایک شخص نے ہمیں اپنی بیٹی دی ہے، یہ گویا کہ سماج کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سرکار میں کوئی عہدہ قبول کیا ہے، یہ گویا حکومت کی طرف سے دی جانے والی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک شخص نے اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہے، پیسے ہمارے پاس رکھوائے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، یہ گویا کہ ایک فرد کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہمیں ذمہ داریاں اس طرح سونپی جائیں تو ان کے تقاضے نبھانا یہ امانت ہے۔ اور عہد وہ ذمہ داری ہے جو ہم آگے بڑھ کے خود لیتے ہیں، یعنی جو ہم آگے بڑھ کے خود لیتے ہیں، چاہے یہ عہد ہم خدا کے ساتھ کریں، چاہے ہم اپنی ذات کے ساتھ کریں، چاہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کریں، یہ ذمہ داریاں اور ان کے تقاضے نبھانا اصل میں ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ان کو بہت سطحی انداز میں لیتے ہیں، یعنی امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے پیسے رکھوا دیے تو ہم نے اس میں خیانت نہیں کی، اور عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا ایک ہمگیر تصور ہے، اور اس میں ایک طرف وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں شکلوں کو پورا کرنا، ان کے تقاضوں کو نبھانا اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے، اور اس کے بغیر اطمینان سے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر کسی صورت میں کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عہد و امانت کے تقاضوں کو نبھانے والا بنا دے۔ مسجد کے ٹھنڈے فرش پر وہ معمول کے مطابق بیٹھے اللہ سے زاروں قطار دعاؤں میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور لب ہلتے تو آواز آتی کہ اے میرے معبود، اتنی لمبی جدائی، مجھ سے اب یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس وقت مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت تھی، مگر وہ اپنی دعاؤں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کسی کی خبر تک نہ ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کا ذمہ انہی بابا جی کو سونپا گیا تھا، سو وہ مغرب کے وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر اذان کے بعد افطاری کے لیے جو سامان موجود تھا اسی سے روزہ افطار کیا، اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ وہ سارا دن اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور پھر اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے۔ سحری تک وہ ایسے ہی دعا مانگتے، اور پھر سحری میں جو کچھ ہوتا وہ شکر ادا کر کے وہیں نوش فرما لیتے تھے۔ ایک دن مسجد میں ایک سوٹیڈ بوٹیڈ ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے بندہ داخل ہوا۔ اس نے سوٹ کیس دیوار کے ساتھ رکھا اور پھر خود وضو کر کے نماز کی نیت باندھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار رو دیا۔ دل کا بوجھ اللہ کے حضور ہلکا کر کے وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے بابا جی پر پڑی جو روتے روتے دعائیں مانگتے جاتے۔ وہ ان بابا جی کے پاس گئے اور ان سے بولا کہ بابا جی، میرا کاروبار بہت ہی سست چل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس پریشانی سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آپ ایسا کریں نا، میرے لیے دعا مانگیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گی۔ بابا جی نے اس کی بات پر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا، میں خود گنہگار شخص ہوں، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں گا؟ اس نے کہا، نہیں بابا جی، آپ بس دعا کریں میرے لیے۔ بابا جی بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مگر تم سے ایک درخواست ہے، مجھے لالچی نہ سمجھنا،
बरसों हो गए महबूब की जुदाई में, तुम बस मुझे महबूब के शहर ले जाओ। वो शख्स हैरान हुआ कि बाबा जी को किस शहर जाना है। उसने आखिर को बाबा जी से पूछ डाला तो वो बताने लगे कि उस शहर जहां वो जब चाहे तो बुला सकता है, जहां इंसान उसकी तौफीक के बिना नहीं जा सकता। मुझे मेरे महबूब मेरे रब के शहर मक्का ले चलो। काफी साल हो गए मैं उम्रा और हज को नहीं गया। वो नौजवान बाबा जी की बात सुनकर बोला, मेरा काम हो गया तो मैं आपको जरूर ले चलूंगा। उसकी बात में दिलासा था कि क्या बाबा जी के बेकरार दिल ने करार पा लिया। रमजान का 7वां रोजा शुरू हो गया मगर वो शख्स ना आया। बाबा जी ने उम्मीद खो दी कि यकायक दूर से वो शख्स मुस्कुराता हुआ आया और बोला, बाबा जी आपकी दुआओं की बरकत से मेरा कारोबार वापस चमक उठा है। अल्लाह ने मेरे हक में आपकी मांगी हुई दुआएं कबूल कर दी हैं। लाएं मुझे अपना पासपोर्ट दीजिए। बाबा जी बोले, बेटा उस दिन तो जुदाई की तड़प से बस मुंह से बात निकल गई थी, तुम क्यों तकल्लुफ करते हो। वो बोला, बाबा जी पासपोर्ट लाएं, अल्लाह अपने महबूब को अपने दर पे हाजिरी के लिए बुला रहा है और जिसका नाम लिया जाता है ना उसको तो फिर लब्बैक कहना ही पड़ता है। बाबा जी अल्लाह का शुक्र अदा करते उठे और अपना पासपोर्ट लाकर उस नौजवान को दे दिया और फिर 2 दिन बाद वो अपने महबूब के शहर में हाजिर हो गए। दोस्तों, ये होती है अल्लाह से मिलने की चाह और अल्लाह कैसे दर खोल देता है ये तो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने दर पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।